مجرم کون؟ میرے والدین کے درمیان میرے بچپن میں ہی طلاق ہو گئی تھی۔ وجوہات کیونکہ بہت ساری تھی۔ ماں شہر سے بیاہ کر گاؤں آئی تھی۔ گاؤں کا ماحول ناپسند تھا، گرم مزاج کی تھی، کسی کی بات برداشت نہ کرتی، بڑے خاندان سے بیاہ کر آنے کا غرور تھا، لہٰذا ابو سے بحث کرنا، لڑنا جھگڑنا بھی ان کا معمول تھا۔ دونوں فریقین میں ایک چیز کوٹ کوٹ کر بھری تھی اور وہ تھی ان کی ضد اور انا۔ ابو بھی غصے کے تیز مزاجوں کے یہ فرق وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرے ہوتے گئے۔ مارے باندھے یہ رشتہ چل ہی رہا تھا کہ اس رشتے کو ٹوٹنے کی ایک اور وجہ مل گئی، اور وہ وجہ میں تھی، کیونکہ میں چوتھی بیٹی تھی۔ جب میں پیدا ہوئی میرے گھر میں صرف ماتم بچھ گئی تھی، کسی نے مجھے نظر بھر کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ اسی دن گھر میں ایک اور فیصلہ بھی ہوا، اور وہ تھا ابو کی دوسری شادی کا فیصلہ۔ اس کے بعد وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ ایک دن ابو نے دوسری شادی کر لی۔ ابو امی کے درمیان بہت لڑائی، بہت جھگڑا ہوا اور امی کو طلاق مل گئی۔ امی ہم چاروں بہنوں کو لے کر ماموں کے گھر آ گئی۔ کچھ عرصے بعد امی کی بھی دوبارہ شادی کر دی گئی، اور یہاں سے ہماری زندگی کا ایک بھیانک دور شروع ہوا۔ ہم نہ جانتے تھے یہ دور بد سے بدتر اور بالآخر بدترین ہو جائے گا۔ بدقسمتی سے میں نے جب ہوش سنبھالی، اپنے ارد گرد سنگین سا ماحول دیکھ کر کئی سوال سوچتی تھی۔ ابو امی نے تو اپنی الگ الگ دنیا بسا لی، ہمیں دنیا میں کس لیے لائے؟ انہیں ہمارا خیال کیوں نہ آیا؟ ان سے اپنی اولاد کے لیے اپنی خواہشات کیوں نہ ماری جا سکی؟ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کس جرم کی سزا دی؟ یہ ایک ایسی سزا تھی جو ہمیں بچپن سے ہی سنا دی گئی تھی، اور کب تک کاٹنی تھی اس کا ہمیں کچھ پتہ نہ تھا۔ زندگی مشکل ہو چکی ہے یہ اندازہ تو ہو رہا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ناقابل برداشت ہو جائے گی یہ کب سوچا تھا؟ مجھے نہ آپ لوگوں سے ستائش چاہیے، نہ ہمت چاہیے، نہ ہی فیصلہ چاہیے۔ اس آپ بیتی کو سنانے کا صرف ایک مقصد ہے، اور وہ ہے عبرت۔ اسے پڑھیے گا، اسے سنیے گا، اسے ضرور سنیے گا، تاکہ بروکن فیملیز کے بچوں کا درد سمجھ سکیں، اور اپنے بچوں کو اس آزمائش سے گزارتے ہوئے آپ ڈریں، کیونکہ یہ بچے بظاہر نارمل نظر آتے ہیں لیکن نارمل نہیں رہتے، Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.